زندگی قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وعدہ نہ توڑو۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم رشتوں کو ہمیشہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے، یہ کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں۔ انہیں نبھانے کا بس ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہے پیار۔ محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے سب ملے گا۔ جب تم اللہ کی چاہت قبول کر لو گے تو ایک دن وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دے گا۔ کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم سب کی تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھی جائے تو۔ تہجد کی نماز تو دل کا سکون ہے۔ تم مانگتے وہی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تم لفظ کتابوں سے دیکھ کر لکھتے ہو، ہم نے تو زندگی کی تلخیوں سے چنے ہیں۔ محبت کو اتنا پاک تو ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگتے وقت شرم محسوس نہ ہو۔ اللہ دعا رد نہیں کرتا، یقین اور صبر پختہ ہونا چاہیے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو وہ رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کیا کہا؟ اپنوں سے امید رکھتے ہو، نادان ہو، قصہ یوسف نہیں سنا؟ یا اللہ، تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلدی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ ہمیں ڈھانپ کر وہیں رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے تو دیکھو، سکون نہ ملے تو کہنا۔ اندھیرے میں کیے گئے سجدے دل کی بستی کو روشن کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جوڑے جائیں وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ عورت سے کبھی بھی اس کی عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ ہی مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں حفاظت اس کی، سنا ہے جو لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں،
بکھر جاتی ہیں، روپیے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے قابل ہوں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے نکال کر اور خانہ کعبہ کے چکر نصیب فرما۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے، اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ اللہ کو ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، صرف اور صرف تیرا رب جو بڑا عظمت و کرم والا ہے باقی رہے گا۔ جو خود اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں کو اللہ کے نام سے ڈراتے ہیں، حیرت ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے کہ بندہ جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون اور محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔